بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور، تو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سلسلہ جو ہے وہ MCQs کے حوالے سے ہے۔ اردو کے کسی بھی ایگزام کے لیے، انٹرویو کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ویڈیو ہے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ MCQs کے حوالے سے ہے۔ آج سیریز جو چل رہی ہے اس کی 7ویں ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ تو جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو واچ نہیں کی، میرا ادب و سخن چینل جو ہے وہ واچ کریں، کاظمی ادب و سخن چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ کومنٹ بھی کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کون سی کس طرح کی ویڈیو پسند ہے، تو اس طرح کی ویڈیو دی جائیں۔ تو یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ جو آنے والے ایگزام ایجوکیٹر کے 14 اور 16 سکیل کے حوالے سے، اردو مروزی کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ویڈیو ہے، تو ضرور واچ کریے، دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایگزام میں فائدہ ہو۔ تو میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کی آج کی ویڈیو کا۔ جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے مطلع کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا ہے۔ میر تقی میر، خدائے سخن ان کو کہا جاتا ہے۔ مختلف شعراء اور ادباء کو جو خطابات دیے گئے ان میں سے میر تقی میر جو ہے خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ جیسے احسان دانش کو شعر مزدور کہا جاتا ہے۔ تو دریا کو کوزے میں بند کرنا، مختصر الفاظ میں بڑی تفصیل بیان کرنا، حقہ پانی بند کرنا، بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق کرنا، خون آنکھوں میں اترنا، سخت غصے کی حالت میں ہونا، آنکھیں فرش راہ کرنا، بہت عزت کرنا، بے نیل مرام، ناکام اور نامراد۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب جو ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اردو کا پہلا تذکرہ جو ہے وہ میر تقی میر کا ہے، نکات الشعراء کے حوالے سے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ دن دگنی رات چگنی بائی لیپس اینڈ باؤنڈز۔ نیکسٹ کویسچن ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از اے رائٹ۔ کاغذ کی ناؤ سدا نہیں بہتی، دھوکہ ہر وقت نہیں چلتا۔ کسی کو گالیاں مت دو، یہ جملہ ہے، کسی کو گالیاں مت دو۔ دان پان ہونا، تیز ترار ہونا، دبلا پتلا ہونا۔ صد برگ، یہ پروین شاکر صاحبہ کا جو ہے شعری مجموعہ ہے صد برگ، اور ایک جو ہے وہ برگ نئے ہے، وہ ناصر کاظمی صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ نیکسٹ کویسچن ہے سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ ایک اور شعر مجھے مرزا غالب صاحب کا یاد آ گیا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ نیکسٹ کویسچن ہے خاک اور خون، یہ نسیم حجازی کا ناول ہے۔ تلوار ٹوٹ گئی، مجاہد، محمد بن قاسم، خاک اور خون، یہ سارے جو مجموعے ہیں یہ نسیم حجازی کے ہیں۔ داستان افسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے، اور فسانہ مبتلا جو ہے ناول ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی صاحب کی داستان ہے جو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے فردوس بریں عبدالحلیم شرر کی تصنیف ہے۔ پریشر کوکر جو ہے وہ صدیق سالک صاحب کی تصنیف ہے۔ آپے سے باہر ہونا، غصے میں ہونا، یہ شعر ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کہ خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر، مولانا الطاف حسین حالی کا یہ شعر ہے۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا مولانا الطاف حسین حالی کا کہ ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ نیکسٹ کویسچن ہے خلف الرشید، فرما بردار بیٹا۔ آب آتش کا مطلب ہے شراب، سرخ شراب۔
دان پان ہونا، دبلا پتلا ہونا۔ زندان نامہ جو ہے وہ فیض احمد فیض صاحب کی تصنیف ہے۔ فیض احمد فیض 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو زندان نامہ، شام شہر یاراں، نقش فریادی، یہ سارے جو مجموعے ہیں یہ فیض احمد فیض صاحب کے ہیں۔ قطرہ قطرہ کلزم واصف علی واصف کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ دل دریا سمندر بھی واصف علی واصف صاحب کی تصنیف ہے۔ کف آئینہ پروین شاکر کی صاحبہ کی تصنیف ہے۔ دیوان ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ دیوان بھی، برگ نئے بھی اور پہلی بارش بھی، سارے مجموعے جو ہیں ناصر کاظمی صاحب کے شعری مجموعے ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن جو ہے شعر کا انجام، یہ نیاز فتح پوری صاحب کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے نیا نشان، یہ خواجہ معین الدین اور مرزا غالب بند روڈ پر، یہ بھی خواجہ معین الدین صاحب کی تصنیف ہے۔ مصور فطرت جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی صاحب کو کہا جاتا ہے، اور بابا اردو مولوی عبداللہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بابا سیافت جو ہے وہ جو ہے اپنا ظفر علی خان صاحب کو کہا جاتا ہے۔ 420 شوکت تھانوی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ شوکت تھانوی صاحب کی جو ہے سودیشی ریل بھی شوکت تھانوی صاحب کی تصنیف ہے۔ شاعر ریاض خیر آبادی کو عمر خیام کہا جاتا ہے۔ کسی دوسرے شاعر کے شعر کو اپنی نظم میں داخل کرنا تضمین کہلاتا ہے۔ آ بیل مجھے مار، یہ ضرب المثل ہے، جیسے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جانا۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام، اے وولف ان دی شیپس کلوتھنگ۔ نیکسٹ کویسچن ہے بجنگ آمد کا موضوع طنز و مزاح ہے۔ یہ بجنگ آمد کرنل محمد خان کا مزاحیہ تصنیف ہے۔ مولوی عبدالحق عید جو ہے وہ کہاں سے 20 اگست 1870 سے 14 اگست 1961۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے سب سے پہلا آدم جی انعام جو ہے شوکت صدیقی کو خدا کی بستی پر دیا گیا، اور برِ صغیر میں جو پہلا آدم جی ادبی انعام دیا گیا وہ دیا گیا تھا ربندر ناتھ ٹیگور یا ٹیگور کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ترجمان القرآن ابو الکلام آزاد کی تصنیف ہے۔ آب حیات مولانا محمد حسین آزاد صاحب کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چشمدید جو ہے اس کے اوپر ایک سوال ہے۔ مولانا محمد علی جوہر صاحب کا انگریزی اخبار جو کامریڈ ہے، اس کے علاوہ زمیندار اخبار مولانا ظفر علی خان نے جاری کیا۔ الہلال ابو الکلام آزاد نے کیا۔ فنون جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی نکالا کرتے تھے۔ الطاف حسین حالی مرزا غالب 1869 میں وفات پائی۔ چشمدید کے مصنف ملک فیروز خان نون ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال وہ ابتدا میں داغ دہلوی سے جو ہے نا غزل کی اصلاح لیا کرتے تھے، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز بھی غزل سے کیا۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جو ڈراؤ سے نکلا ہے، اور ڈرامہ کا لغوی معنی ہے کر کے دکھانا۔ علامہ اقبال کی ڈرامہ جو ہے پہلا ڈرامہ اندر سبا ہے وہ امانت لکھ نے لکھا اور 1853 میں لکھا گیا، اور واجد علی شاہ کی زیر سرپرستی کیسر باغ میں کھیلا گیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصاد ہے جو 1903 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی۔ بال جبرائیل 1935 میں شائع ہوئی، اور مغان اعجاز 1938 میں
علامہ اقبال کی وفات کے 6 ماہ بعد شائع۔ نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں بانگ درا میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب بھی جو ہے نا وہ بانگ درا میں شامل ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی باسلامت روی جو ہے وہ کرنل محمد خان کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو سوچا سو تو ہو جاتے ہیں، بدنام و قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ شعر اس طرح ہے: ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ نذیر اکبر آبادی صاحب کا شعر ہے۔ تو اگلا شعر ہے: کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ قدم لینا آگے بھیجنا، ناک کا بال ہونا عزیز ہونا، کان بھرنا بدگمان کر دینا۔ نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ہے: بے درد دو عالم شام غریباں نہیں گزری، بے درد دو عالم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری۔ یہاں پہ شام غریباں سے جو ہے مراد پردیس مسافروں کی شام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کس شعر کی آمد ہے؟ یہ شعر نہیں، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن سے مراد رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ یہ میر ببر علی انیس صاحب کا شعر ہے۔ رن سے مراد میدان جنگ ہے۔ خوش آمد جو ہے یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ مسافران لندن بھی سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، سائنٹیفک سوسائٹی، گزٹ، یہ سارے جو ہیں یہ اپنا تصنیف ہیں سر سید احمد خان کی۔ احسان دانش کا دور حیات 1914 سے 1982 تک۔ احسان دانش کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے۔ آنگن کو آدم جی ایوارڈ ملا۔ آنگن جو ہے یہ خدیجہ مستور کا ناول ہے۔ مضمون وقار الملک مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کو چارلس ڈکن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آغا حشر پنڈت رتن ناتھ سرشار کو چارلس ڈکن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بازار حسن پریم چند کا ناول ہے۔ مہاتما احمد ندیم قاسمی کی تصنیف ہے۔ مہاتما، گھر سے گھر تک، چوپال، یہ سارے جو تصنیف ہیں یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے: میر مہدی حسین مجروح مرزا غالب کے سالے تھے۔ عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ، جو اسم مصدر سے نکلے اس میں مشتق کہلائے گا۔ ریشمی خطوط، بشرا رحمان صاحبہ کی تصنیف ہے۔ عود ہندی جو ہے وہ مرزا غالب صاحب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے: سعادت حسن منٹو نے ادبی سفر کے آغاز میں کون سا کلمی نام اختیار کیا؟ نیکسٹ کویسچن ہے: چارہ گر، بشرا رحمان صاحبہ کی تصنیف ہے۔ دستکش سے مراد دستبردار ہونا۔ فاطمہ بنت عبداللہ یہ غالب کی نہیں ہے، یہ علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے جو کہ بانگ درا میں شامل ہے۔ نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔
آدمی اور میسر نہیں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ اب کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ خاکہ میں بدہن مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تصنیف ہے۔ چراغ تلے آب گم خاکہ میں بدہن، یہ ساری تصنیف جو ہیں یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی ہیں۔ موازن انیس الدبیر جو ہے یہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ الفاروق المامون، یہ ساری تصنیف جو ہیں یہ ہیں شبلی نعمانی صاحب کی۔ جانگلوز شوکت صدیقی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ چرکا لگانا زخم لگانا، شوکت تھانوی کا اصل نام محمد عمر۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ ضرب المثل ہے۔ مشہور ناول نگار ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد ہے۔ اردو کا جان کیٹس جو ہے وہ اختر شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ میر امن کی وجہ شہرت داستان کو، یہ سر سید احمد خان مضمون نویسی کی صنف کو اپنایا۔ سر سید نے مضمون نویسی جو انشائیہ نویسی ہے اس کا آغاز سر سید نے کیا۔ اردو شاعری کا بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، یہ محمد حسین آزاد نے کہا ہے اپنی کتاب آب حیات میں۔ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دم میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ہے علامہ محمد اقبال کا۔ اسلام کے دامن میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا مولانا محمد علی جوہر کا، وہ شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک شعر نون میم راشد کا بھی میں بتاتا چلوں۔ وہ کہتے ہیں کیا دعویٰ، کیا فائدہ دعویٰ عشق و حسین سے، سر میں اگر وہ شوق شہادت نہیں رہا۔ تو چلیے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ بشاشت چلاکی، بشاشت کا مطلب ہے چلاکی، سینگ سیمانہ جگہ ملنا، سرسری جائزہ لینا، اے برڈ آئی ویو، پرندے کی آنکھ سے دیکھنا، سرسری جائزہ لینے کو انگریزی میں پرندے کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو گھر نہ دیوار میاں محلے دار، مفلس آدمی کا شیخیاں مارنا۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ایسے کہ دھوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے۔ یہ شعر تھوڑا شعر کی ادائی ہوتی ہے منفرد۔ رونے سے اور عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ایسے کہ بس پاک ہو گئے، یہ مرزا غالب صاحب کی اپنا شعر ہے۔ یہ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بخیر و عافیت، سیف اینڈ ساؤنڈ، برہان کی جمع جو ہے وہ براہین ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کچا چٹھا کہنا صحیح، صحیح جو ہے حال بیان کرنا۔ یہ آ گیا تھکن میں ہار جیت، یہ حاصل مصدر ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ واو اور کے حروف جو ہیں، واو اور کے حروف کو حروف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں ضرب المثل ہے۔ آپ کا آج ماں کا آج، جو کام خود کیا جائے وہی بہتر ہے۔ غریب کی جورو سب کی بھابھی، غریب آدمی پر سب کا بس چلتا ہے۔ ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، ہتک، یزید، کھول دو سائے، یہ ساری تصانیف جو ہیں افسانے جو ہیں وہ سعادت حسن منٹو کے ہیں۔ سعادت حسن منٹو برمن کشمیری جو ہے نا، کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال بھی کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وارث ڈرامہ جو ہے وہ امجد اسلام امجد کا ٹی وی ڈرامہ ہے۔
ابن الوقت ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد کو پہلا باقاعدہ ناول نگار کہا جاتا ہے، اور ان کا پہلا ناول جو ہے وہ ہے مرات العروس۔ اس کے علاوہ تعزیرات ہند بھی جو ہے نا وہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تصنیف ہے۔ مصور گام علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، تو ان کا جو مجموعہ ہے وہ صبح زندگی، شام زندگی، نوع زندگی، یہ سارے جو مجموعے ہیں یہ راشد الخیری کے ہیں۔ انہیں طبقہ نسواں کا محسن بھی کہا جاتا ہے، علامہ راشد الخیری کو۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا تعلق سرگودا سے ہے، تو یہ نکاد ہیں بہت بڑے ڈاکٹر وزیر آغا۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کا مطلب ہے بے جا عذر کرنا، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا، جلدی کرنا، ہوش کے ناکام لینا، عقل میں ہونا۔ اندھیری نگری چوپٹ راج، بے انصافی کا دور دورہ ہونا۔ اور نیکسٹ کوسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آئین اکبری سر سید احمد کی تصنیف ہے۔ آب ہونا، آب ہونا، شرمندہ ہونا، رات دن کرنا، سخت محنت کرنا، فروگزاشت کرنا، نظر انداز کرنا۔ فسانہ مبتلا نذیر احمد کی تصنیف ہے، اور فسانہ آزاد جو ہے وہ رتن ناصر شار کی تصنیف ہے۔ اپنا گریباں چاک جاوید اقبال کی تصنیف ہے۔ جو ملے تھے راستے میں خود نوشت ہے، گھر سے گھر تک جوگندر پال، گھر سے گھر تک سناٹا، یہ ساری تصنیف احمد ندیم قاسمی کی ہے۔ اردو ادب کی طویل ترین تاریخ ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے۔ صفر سے ایک تک مرزا اطہر بیگ کی تصنیف ہے۔ اور نیّر مسعود ایک مشہور افسانہ نگار ہیں۔ نیّر مسعود ایک مشہور افسانہ نگار ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیّر مسعود ایک مشہور افسانہ نگار ہے۔ ثناء اللہ ڈار کا قلمی نام میراں جی ہے۔ تلمیح کا مطلب تاریخی اشارہ ہے۔ نجم کا مترادف ستارہ ہے۔ اور اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے۔ پنجاب کا پہلا اخبار جو ہے وہ کوہ پیما ہے، اور اردو کا پہلا اخبار جو ہے وہ جامع جہاں نما ہے۔ تو درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ ہوا اچھا برا نہ ہوا، تو یہ مرزا غالب صاحب کا شعر ہے۔ صبح شام دن رات یہ اس میں ظرف زماں ہے۔ مسجد، مکان جو ہے، عمارت، یہ سارے جو ہیں اس میں ظرف مکان ہیں، اور صبح شام دن رات یہ اس میں ظرف زماں ہے۔ ملک الشعراء خان بہادر کا خطاب ہے۔ 3 حرف بھیجنا جو ہے وہ ہے لعنت بھیجنا۔ میں رمضان میں آؤں گا، یہ جملہ درست ہے، میں رمضان میں آؤں گا۔ علمی اردو لغت کے مؤلف جو ہے وہ وارث سر ہندی ہے۔ پہلی جو ہے لغت وہ غریب اللغات ہے، وہ عبدالواسع ہانسوی صاحب کی تصنیف ہے۔ پیالی اس میں تصغر ہے۔ پیالی، پنکھڑی، کوٹھڑی، یہ اس میں تصغر ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں تصغر اور ایک ہوتا ہے اس میں مکبر۔ تصغیر جو ہے وہ صغیر سے ہے، اور مکبر جو ہے وہ بڑے سے ہے۔ سام سونگ جانا، خاموشی چھا جانا۔ صنف سانیٹ میں 14 مصرعے ہوتے ہیں۔ آج سارا حساب بے باک ہوگا، یہ جملہ درست ہوگا۔ آفتاب بام ہونا، سورج طلوع ہونا، بال بیکا کرنا، نقصان پہنچانا، جز رسی کرنا، کنجوسی کرنا۔ صنف ہائیکو جو ہے وہ 3 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ مجلس ترقی ادب کا مرکزی دفتر لاہور میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسدس حالی شائع ہوئی کب؟ 1879 میں۔ آبادانہ اٹھنا، رزق میں تنگی ہونا،
اردو کا ماہانہ رسالہ ماہ نو لاہور سے نکالا کرتے تھے۔ چٹانہ دھول شمشیر کو یہ جملہ درست ہوگا۔ بقدر عشق کے بلبل کسی چیز کی خفیہ مقدار کو کہتے ہیں۔ ابو حتام کنیت ہے، جیسے ابو القاسم، ابو طالب، ابو موسیٰ، یہ ساری کنیت ہیں۔ انگارے افسانوں کا مجموعہ ہے سجاد ظہیر کا، جو ترقی پسند تحریک 1936 میں جو بنائی گئی، اس میں جو ہے ترقی پسند تحریک کے جو ہے سرگرم رکن ہے اپنا سجاد ظہیر۔ انگارہ مجموعہ ہے اپنا افسانوں کا، اس میں 9 افسانے لکھے گئے، جن میں 5 افسانے جو ہیں وہ سجاد ظہیر نے لکھے۔ سکلیہ جزیرہ اٹلی میں ہے، بانگ درہ میں جو ہے نا یہ نظم ہے سکلیہ، علامہ محمد اقبال کی۔ افسانہ کفن منشی پریم چند کا ہے۔ اس کے علاوہ سہائے کفن، یہ سارے جو ہے نا منشی پریم چند کے افسانے۔ منشی پریم چند کا جو اصل نام ہے وہ دھن پت رائے ہے۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، یہ اس طرح ہوگا۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ٹھیک ہے۔ حرف انبساط خوشی کے موقع پر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے اوکھے لوگ ممتاز مفتی صاحب کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ بنت اللغت، بنت العنب یہ ہونا تھا، یہ لغت ہے، یہ عنب ہونا تھا، انگور کی بیٹی۔ علامہ اقبال یورپ رہے 1905 سے 1908 تک۔ دل دریا سمندر واصف علی واصف کی تصنیف ہے۔ الو بولنا ویرانی ہونا، جدید غزل کا امام حسرت مانی کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب لاہور میں ملا 1923 میں، اور مولانا الطاف حسین علی کو سر کا خطاب جو ہے وہ 1904 میں ملا۔ بغلیں جھانکنا شرمندہ ہونا، غبار کارواں اشرف سبوئی کی تصنیف ہے۔ علی گڑھ کا پرانا نام کول ہے۔ اس کے علاوہ نظر غالب ڈاکٹر وحید قریشی کی تصنیف ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ حلال عید کی گردوں کی آمد ہے، یہ عبد المجید سالک صاحب کی تصنیف ہے۔ لذت افزائش شور طفلی میں عید الفطر کا چاند کی طرف اشارہ ہے۔ خیالستان سجاد حیدر جلندرم کی تصنیف ہے۔ مقیاس الحرارت اسم اعلیٰ ہے۔ حفیظ جلندری جو ہے وہ 1982 میں وفات پائی، لاہور میں حفیظ جلندری نے۔ اس کے علاوہ جو ہے حفیظ جلندری قومی ترانہ کے خالق ہیں۔ شاہ نامہ اسلام بھی حفیظ جلندری کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ حفیظ جلندری کے علاوہ احسان دانش بھی لاہور میں دفن ہے، حفیظ جلندری بھی لاہور میں دفن ہے، اور مولانا محمد حسین آزاد بھی لاہور میں گام شاہ کربلا میں دفن ہے۔ حفیظ جلندری پہلے کسی اور جگہ دفن تھے، تو انہیں بعد میں مینار پاکستان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو بہت سارے جو ادبا اور شعراء ہیں وہ ان کا جو دفن ہے نا، اور آخری آرام گاہ ہے وہ لاہور میں ہے۔ تو ہمارے قومی شہر علامہ محمد اقبال بھی مسجد نبی کے دائیں جانب جو ہیں وہ دفن ہے۔ بھینس کے آگے بین بجانا محاورہ ہے۔ دل بلیوں اچھلنا بہت خوش ہونا، خس کم جہاں پاک۔ مربع صحت کے لیے مفید ہے، یہ جو ہے نا املا کے حوالے سے ہے، مربع صحت کے لیے مفید ہے۔ ہیلے رزق بہانے نے موت، ہیلے رزق بہانے
موت امیر خسرو دہلی میں مدفون ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ بالکل سچ کہا گیا ہے کہ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں ہے، یہ کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی جو ہے نا اعلیٰ ظرفی، اپنی دنائی کی بنا پر حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں۔ ترکی تمام ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہادری ختم ہونا۔ شیخ و شباب، بوڑھے اور جوان، شیش مال شوکت تھانوی صاحب کی جو ہے وہ تصنیف ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر، قصور کسی کا اور سزا کسی کو دینا۔ رسالہ فنون جو ہے وہ امن ندیم قاسمی نکالا کرتے تھے۔ اردو کا عروج حبیب اللہ خان ظفر کی تصنیف ہے۔ اشتہا اور بھوک تیز کرنے والی چیز، بارش کی آواز جو ہے وہ امجد اسلام امجد کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ ریزہ ریزہ، جانا جانا، یہ احمد فراز کی تصانیف ہیں۔ تحسین و تردید فتح محمد ملک کی تصنیف ہے۔ سرائے میگی کا مطلب قریب ہونا۔ گلشن ہند کے مؤلف جو ہیں وہ مرزا علی لطف ہیں۔ پیشہ اخبار منشی محبوب عالم نکالا کرتے تھے۔ زر زر کے معنی ہے تیز آندھی کا طوفان۔ ترجمے کا فن مرزا حامد بیگ کی تصنیف ہے۔ پتجھڑ میں خود کلامی سجاد باقر رضوی کی تصنیف ہے۔ اور تیشہ جو ہے لفظ وہ بھی سجاد باقر رضوی کی تصنیف ہے۔ نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، یہ سارے جو سفر نامے ہیں یہ اپنا ہے مستنصر حسین تارڑ کے۔ اردو تنقید کا ارتقاء ڈاکٹر عبداللہ کی تصنیف ہے۔ طلسم خیال ایک آرزو چودھری کی تصنیف ہے اور ایک کرشن چندر کی بھی تصنیف ہے۔ طلسم خیال برسر پرخاش ہونا کا معنی ہے دشمن ہونا۔ سندھ میں اردو شاعری نبی بخش خان بلوچ کی تصنیف ہے۔ پنجاب میں اردو حافظ محمود شرانی کی تصنیف ہے۔ اور دکن میں اردو جو ہے وہ نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت جو ہے 1936 میں پریم چند نے کی اور دوسری صدارت جو ہے وہ ربندر ناتھ ٹیگور نے کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے فراق، یہ فراق کاف نہیں قاف ہونی تھی۔ فراق گورکھ پوری کا اصل نام رگھوپتی سوائے اور پریم چند کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے ہے۔ فراق گورکھ پوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے۔ یہ نہائے لکھا ہوا ہے، یہ نہائے نہیں ہے، یہ سہائے ہے، سین ہے الف اور یہ بڑی۔ اخبار اردو مقتدرہ قومی زبان ادارہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آر کا مترادف شرم۔ عقل قند دا گانٹھ کا پورا بے وقوف مالدار۔ بکٹ کہانی محمد افضل جنجانوی کی تصنیف ہے۔ آثار ابو الکلام کتاب کا مصنف قاضی عبدالغفار ہے۔ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ آئین اکبری میں ہوا اور لفظ اردو کا جو استعمال ہے وہ تزک بابری میں جو کہ ترکی زبان میں لکھی گئی اس میں ہوا۔ میٹھی چھری جو ہے وہ آغا اشر کا ڈرامہ ہے۔ سوز و ساز شاعری کا مجموعہ ہے تو حفیظ جلندری صاحب کا یہ شعری مجموعہ ہے۔ نکات الشعراء میر تقی میر کا شعراء کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یادوں کی بارات یوسف حسین خان کی آپ بیتی ہے۔ یادوں کی دنیا اور یادوں کی بارات جو ہے وہ جوش ملی آبادی کی تصنیف ہے۔ یادوں کی دنیا یوسف حسین خان کی تصنیف ہے، یہ دونوں ہی آپ بیتی ہیں۔ آپ بیتی جو ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ بیتی، ایک ہوتی ہے سوانح عمری۔ آپ بیتی جو ہے وہ خود لکھی جاتی ہے اور سوانح عمری کسی کے بارے میں لکھی جاتی ہے۔ اردو صحافت کی پہلی خاتون ایڈیٹر محمدی بیگم ہیں اور اردو کی پہلی نکات جو ہیں وہ ممتاز بیگم ہے۔ اردو کی پہلی شاعرہ جو ہے وہ ماں الکا چندہ بائی کو کہا جاتا ہے۔
جگر مراد آبادی کا اصل نام علی سکندر ہے۔ خواب رو یہ جوگندر پال کا ناول ہے۔ مینا مزار کرشن چندر کی تصنیف ہے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ باسوق سے مراد ایسی نظم جس میں شاعر محبوب کی جفا اور ترک تعلق کا ذکر کرے۔ اس میں یعنی باسوقت میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کی پہلی مصنوعی قدم راؤ فخر الدین نظامی کی ہے، جس کا نسخہ کراچی یونیورسٹی میں موجود ہے۔ ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤ کا مطلب مستقل مزاج آدمی ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ طبقات الشعراء میر حسن کی تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ سحر البیان بھی جو ہے مصنوعی وہ میر حسن کی تصنیف ہے۔ گنج ہائے گرا مایا رشید احمد صدیقی صاحب کی تصنیف ہے۔ برصغیر میں اردو کا سرکاری زبان بننا اس کی تصنیف یعنی کب لاگو ہوا 1832 میں۔ ڈھول کے اندر پول حقیقت میں کچھ نہیں محض دکھاوا، اردو کی پہلی شاعرہ ملکہ چندہ بائی۔ روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان۔ اقبال سب کے لیے ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف ہے اور روح اقبال ڈاکٹر یوسف حسین خان کی۔ مردہ میں دیدہ چراغ حسن حسرت کی تصنیف ہے۔ شعری لسانیات یہ انیس ناگی صاحب کی تصنیف ہے۔ دشت سوز جمیل ہاشمی کا ناول ہے۔ نندی غلام عباس کا ناول ہے۔ وہ پارا ہونا وارے نیارے ہونا۔ گنج خوبی جو ہے میر امن صاحب کی تصنیف ہے اور باغ و بہار بھی میر امن دہلوی صاحب کی تصنیف ہے، جو کہ فورٹ ولیم کالج میں تصنیف ہوئی۔ 1803 میں جو ہے نا باغ و بہار لکھی گئی۔ انگریزی مزاح کا بدیسی مزاح پطرس بخاری۔ ہاسٹل میں پڑھنا، کتے، مرید پور کا پیر، یہ ساری تصنیف جو ہیں پطرس بخاری کی ہیں۔ پہلے مزاحیہ اردو رسالے نمک دان کے مدیر جو ہے وہ مجید لاہوری تھے۔ اداس نسلیں کا موضوع یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ اس کا موضوع ہے تاریخ۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ناول جو ہے وہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان کا نہیں ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے، آب حیات کا موضوع ہے تاریخ۔ آپ جناب محترم مکرم یہ ساری تصنیف جو ہیں یہ محمد طفیل صاحب کی ہیں۔ آپ جناب محترم مکرم یہ ساری تصنیف محمد طفیل کی ہیں، جیسے دودھ کوثر، آب کوثر، موج کوثر، زود کوثر، یہ ساری شیخ محمد اکرام صاحب کی تصنیف ہیں۔ ادب دوست ادبی رسالہ اے جی جوش کا ہے۔ ترجیح بند جو ہے ایسے شعر یا مصرعے کو کہا جاتا ہے جس میں بار بار جو ہے وہ وہی مصرعہ دہرایا جاتا ہے۔ ترکیب بند میں یعنی مسدس میں ترجیح اور ترکیب بند کا استعمال ہوتا ہے، تو ترجیح بند وہ ہوتا ہے جسے بار بار جو ہے نا 4 مصرعوں کے بعد وہی 2 مصرعے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ترکیب بند میں آخری 2 مصرعے جو ہوتے ہیں وہ تبدیل کر کے لائے جاتے ہیں۔ مسدس سادس سے ہے اور مسدس کے جو ہے نا معنی ہے 6 مصرعوں والی۔ اردو کے پہلے مزاح نگار اکبر الہ آبادی ہیں۔ اردو ادب میں ہائیکو کو متعارف کروانے والے ڈاکٹر محمد امین ہیں۔ کچھ شعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، مرزا غالب صاحب کا مصرعہ ہے شعر کا۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، اکبر الہ آبادی۔ غالب کو ایوان ظریف کا لقب مولانا حالی نے دیا، چونکہ مولانا حالی شاگرد بھی تھے مرزا غالب کے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا
سب سے الگ تھلگ رائے رکھنا۔ فردوسی جو ہے وہ فارسی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے عبدالعلیم شرر والٹر سکاٹ۔ عبدالعلیم شرر کو والٹر سکاٹ کہا جاتا ہے۔ کینوس، عشق نامہ، سات مساوات عرفان صدیقی صاحب کی تصنیف ہے۔ کینوس، عشق نامہ، سات مساوات یہ جو ہے عرفان صدیقی صاحب کی تصنیف ہے۔ عاجزانہ اور جی بسم اللہ ڈاکٹر اختر شمار کی تصنیف ہے۔ یہ شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ یہ مطلع ہے غزل کا۔ یا خدا قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہے۔ موضوع اس کا فسادات ہے۔ اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار جو ہیں وہ پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ اردو کی پہلی آپ بیتی کالا پانی مولانا جعفر تھانسیری کی لکھی ہوئی ہے۔ لوری، ترانہ، نغمہ، گیت، یہ گیت کی جو ہے نا مختلف شکلیں ہیں۔ لوری، ترانہ، نغمہ یہ سارے گیت میں شامل ہیں۔ میرا بلتستان یہ سلمیٰ ایوان کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ حاجی بغلول کا کردار جو ہے وہ منشی سجاد حسین کا ہے۔ اس کے علاوہ رات رنگین ہوتی جاتی ہے، بات سنگین ہوتی جاتی ہے جو ہے وہ ردیف ہے۔ ستارہ یہ بات بان حسن عسکری کی تصنیف ہے۔ اردو میں رومانوی تحریک کا موجب جو ہے رسالہ مخزن ہے۔ رومانوی تحریک کے جو سرگرم رکن ہیں ان میں فیض احمد فیض اور علامہ اقبال سرفہرست ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تحریک چلی وہ ہے تحریک علی گڑھ، جس کے بانی سر سید احمد خان ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ اس کے ترقی اپنا علی گڑھ تحریک کی مخالفت میں جو تحریک چلی وہ رومانوی تحریک ہے، اور سجاد ظہیر اس کے روح رواں ہیں۔ حماقتیں اور مزید حماقتیں جو ہیں وہ شفیق الرحمان صاحب کے مزاحیہ تصنیف ہیں۔ جوتیوں میں دال بٹنا، میبل اور میں یہ پطرس بخاری کی تصنیف ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سابرس دکنی دور میں لکھی گئی۔ یہ سابرس جو ہے ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے تصنیف ہے۔ یہ داستان صنف کے اعتبار سے یہ داستان ہے سابرس۔ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، غرض کی جمع اغراض، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ شعر ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ 3-13 ہونا لڑائی جھگڑا کرنا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ نہیں روزی۔ یہ شعر اس طرح ہوگا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے۔ اور ایک شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا ہے، ساغر صدیقی صاحب کا شعر ہے، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ساغر صدیقی صاحب کا شعر ہے۔ ایک شعر جو ہے وہ عبدالحمید ادم صاحب کا مجھے یاد آ گیا ہے کہ ان شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ آنکھیں ترستی ہیں یہ جگن نعت آزاد کی تصنیف ہے۔ سارے سخن ہمارے فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام ہے۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں بندہ باری تعالیٰ سے کچھ طلب کرے۔ تو نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ دریا میں رہنا اور مگر مچھ سے بیر، سکوت توڑنا کا مطلب بات شروع کرنا، سخت دشمنی ایٹ ڈگریز ڈراؤن، بوڑھا طوطا بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں، خواہ مخواہ مداخلت کرنا، پوک ونز نوز، کعبہ قوسین کا مطلب ہے
نہایت ہی قریب۔ شیخ سعدی نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درود تاج لکھا ہے، کعبہ قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو سید المرسلین خاتم النبیین، یہ جو ہے نا کعبہ قوسین، یہاں وہ جو استعمال ہوا ہے نا کعبہ قوسین، وہ بھی یہی کعبہ قوسین ہی ہے۔ کعبہ قوسین کا مطلب ہے نہایت ہی قریب۔ سفر وسیلہ ظفر ریانہ عبداللہ کا سفر نامہ ہے۔ منہ پر مخالفت کرنا، بریڈ دی لائن، بلبل کا بچہ پالنا، اپنا مخالف پالنا۔ دید و عدید سے مراد ملاقات۔ کنایا کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات۔ نیکسٹ کویسچن ہے، شہر کشمیر اور مجدد کشامرہ جو ہے محمد بن فوق کو کہا جاتا ہے۔ محاورہ لاحاصل، گمان کا ممکن، نون میم راشد کی جو ہے وہ تصانیف ہیں، مجموعے ہیں اور نظموں کا مجموعہ ہے۔ کیٹو کہانی، منہ والکعبہ شریف، سفر شمال کے، مستنصر حسین تارڑ صاحب کی سفر نامے ہیں۔ ہائیکو متعارف کنندہ شاعر کا تعلق ملتان سے ہے۔ علم نشرہ، کھلم کھلا، اردو ڈرامے کا آغاز جو ہے وہ آغا حشر کاشمیری نے کیا۔ چار شنبہ بدھ کو کہتے ہیں۔ برائے مہربانی کل ضرور آئیں۔ آخری چٹان جو ہے نسیم حجازی کا ناول ہے۔ نسیم حجازی کا اصل نام اسرار احمد ہے۔ سر سید کی جماعت میں باحثیت انسان مولانا علی کا پایا بلند تھا۔ یہ الفاظ نواب سراج الدولہ کے ہیں۔ مناجات بیوہ مولانا الطاف حسین علی، روٹی ووٹی میں ووٹی جو ہے وہ محمل ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سر پر دوڑنا، تیز بھاگنے کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ روڑے اٹکانا جو ہے وہ روڑے اٹکانا، رکاوٹ ڈالنا۔ دائیں نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ ہوا۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے۔ یہ شعر بہت ہی عمدہ ہے اور بارہا پوچھا گیا کمپٹیٹیو ایگزام میں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر صاحب کا شعر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اردو شاعری پر ایک نظر۔ یہ اردو شاعری پر ایک نظر اور اردو تنقید پر ایک نظر، یہ دونوں کتب جو ہیں وہ کلیم الدین احمد کی ہیں، جنہیں متنازع نقاد کہا جاتا ہے۔ جزو ولا نیفک کا مطلب جو ہے وہ ہے جو حصہ الگ نہ کیا جائے۔ جزو لا نیفک، یہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو اگر صحیح نہ پڑھ سکوں تو اس کے لیے معذرت۔ نیکسٹ کویسچن ہے، دختر مشرق مادر ملت یہ خطاب ہیں۔ مادر ملت دختر مشرق یہ قائد اعظم کی جو سسٹر تھیں فاطمہ جناح، یہ ان کے خطابات ہیں جو انہیں حکومت کی طرف سے دیے گئے۔ خطاب جو ہوتا ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، لقب جو ہوتا ہے وہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اندر صبا امانت لکھنوی کا جو ہے ڈرامہ ہے۔ پنجابی غالب کے نام سے دیوان غالب کا پنجابی ترجمہ اسیر عابد نے کیا۔ ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی تصنیف ہے۔ شنکتلا جو ہے وہ شنکتلا کا اردو ترجمہ کاظم علی جوان نے کیا۔ شنکتلا جو ہے یہ ناٹک ہے کالی داس کا اور اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ کاظم علی جوان نے کیا۔ مثنوی زہر عشق نواب مرزا شوق کی جو ہے مثنوی ہے۔ ادبی دنیا رسالہ مولانا صلاح الدین کا ہے۔ سب رس دکنی دور میں لکھی گئی۔ میبل اور مائے پیترس بخاری کی۔ جوتیوں میں دال بٹنا، اول خیش بعد درویش، بیوی
بشرا رحمان، یہ ساری اصطلاحات ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انبو کے معنی ہے مجمع، جمع کرنا۔ اقبال نے غالب کو گوئٹے قرار دیا۔ چاہ کھیوڑا میں مثال محمد خالد اختر، اس کو فیض نے اردو کا سب سے بڑا ناول قرار دیا۔ چاہ کھیوڑا میں مثال جو ہے وہ ناول ہے محمد خالد اختر کا، اس کو فیض احمد فیض نے، جنہیں لینن پرائز ایوارڈ دیا گیا 1962 میں، تو فیض احمد فیض صاحب نے اسے اردو کا بڑا ناول، سب سے بڑا ناول قرار دیا۔ یاد اللہ ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے جان پہچان ہونا۔ جیسا دیس ویسا بیس۔ When in the room do as the Romans do۔ بابا سیاف ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے، اور بابا اردو جو ہے مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ خدا سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ شہر مزدور جو ہے وہ احسان دانش کو کہا جاتا ہے۔ علاج سے مرض بڑھتا گیا۔ اوس پڑھنا مایوسی کی حالت۔ تھالی کا بینگن ہونا، غیر مستقل مزاج ہونا۔ دھن پت رائے کا اصل نام جو ہے وہ پریم چند۔ مرات العروس ڈپٹی نذیر احمد کی تصنیف ہے۔ اردو کا شیکسپیئر جو ہے وہ آغا عشر کشمیری کو کہا جاتا ہے۔ سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ، اردو کا پہلا ڈرامہ اندر سبھا ہے، جو کہ 1953 میں لکھا گیا اور جو ہے واجد علی شاہ کے دور میں کیسر باغ میں کھیلا گیا۔ سوانح نگاری کا آغاز حالی سے ہوا۔ اردو میں انشا نگاری کا جو ہے نا آغاز سر سید نے کیا۔ شہر انقلاب جوش ملی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق کا انگریزی ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا۔ گل راہ ناب مرزا غالب کی تصنیف ہے۔ مرزا غالب کی برسی 16 فروری کو منائی جاتی ہے۔ ردیف کے لغوی معنی گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونا۔ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اس کے لب پھول ہیں، استعارہ ہے۔ اعجاز مسیحا، یہ تلمیح ہے، یہ تلمیح ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء ادارہ کی قائم کیا۔ غتر بود محاورہ ہے۔ منشی کنول کشور نے اردو کی خدمت طباعت کے میدان میں کی۔ دھوم دھام۔ نیکسٹ کویسچن ہے، صبح بنارس شام عود۔ اندلس میں اجنبی اور خانہ بادوش، یہ مستنصر حسین تارڑ کے ناول ہیں۔ دکان بڑھانا کا مطلب ہے دکان بند کرنا۔ کاتب برہان مرزا غالب کی تصنیف ہے۔ تصدیق جو ہے اس کا متضاد ہے تکذیب۔ سر قلم کرنا مطلب سر کاٹ لینا محاورہ ہے۔ منشی نول کشور کی خدمت اخبار نویسی۔ حق کا متضاد جو ہے وہ ہے باطل۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راتیں اور بھی ہیں وصل کی رات کے سوا۔ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے۔ میں کراچی گیا تو آپ کا سامان لیتا آؤں گا، یہ جملہ درست اس طرح ہوگا۔ تگنی کا ناچ نچانا بہت پریشان کرنا۔ ہم صغیر ہم آواز الفاظ۔ تحریری طور پر ان بلیک اینڈ وائٹ۔ میرا جی کا تعلق جو ہے اردو ادب حلقہ ارباب ذوق طریق سے تھا۔ شام شہر یاراں، نقش فریادی، زندان نامہ، یہ سارے جو ہیں مجموعہ شعری فیض احمد فیض صاحب کے ہیں۔ دستک نہ دو، یہ جمیلہ ہاشمی کا نہیں ہے، یہ الطاف فاطمہ کی تصنیف ہے۔ پیالوں میں دال بٹنا غلط محاورہ ہے۔ جوتیوں میں دال بٹنا، یہ محاورہ درست ہے۔ تلخیاں سیر لدھیانوی کی تصنیف ہے۔ ایران میں اجنبی گمان کا ممکن لا انسان، یہ ساری تصنیف جو ہیں نون میم راشد صاحب کی ہیں۔ تو نیکسٹ کویسچن ہے
اردو نثر میں سب سے قدیم صنف کیا مکرنی ہے؟ مولانا ظفر علی خان نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی۔ ٹک ٹک چھم چھم یہ اس میں صوت ہے۔ نون میم راشد کا نام نذر محمد راشد۔ ایسا فعل جس میں جب تک فعل کے ساتھ مفعول نہ آئے جملہ بامعنی نہ بنے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ مفر کا متضاد حضر ہے۔ مفر کا مطلب ہے فرار ہونا اور حضر کا مطلب ہے قیام کرنا۔ اردو شاعری میں سب سے پہلے تصوف میر درد کے یہاں ملتا ہے۔ داستان مجاہد نسیم حجازی کا ناول ہے۔ نثار میں تیری گلیوں کے آئے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی سر نہ اٹھا کے چلے، فیض احمد فیض صاحب کی تصنیف ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، یہ فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن ہے جس فلک نے لوٹ لیا ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ جس کو فلک نے لوٹ لیا ویران کر دیا ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، میر تقی میر صاحب کا شعر ہے۔ اشکلیں چھوڑنا، انوکھی یا فساد والی بات کرنا، جوتیاں چٹخانا، مارے مارے پھرنا، آتے جاتے لکھے پڑھے فعل مضارع ہے یہ سارے لفظ۔ نظم کے لغوی معنی ہیں تنظیم اور ترتیب۔ مٹی کا دیا مرزا عزیز صاحب کی تصنیف ہے۔ ماہ نامہ مخزن شیخ عبدالقادر کی تصنیف ہے۔ ماہ نامہ مخزن جو ہے رسالہ یہ 1901 میں شائع کیا شیخ عبدالقادر نے۔ دعوت شیراز سے مراد سادہ خانہ اور دعوت سمرقندی سے مراد پرتکلف دعوت۔ المعکوش کے معنی ہے دھنی ہوئی۔ دور کے ڈھول سہانے، ڈسٹینٹ ڈرم ساؤنڈ سویٹر، بلد کی جمع بلاد، جیسا بولو گے ویسا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں کولکتہ میں قائم کیا گیا اور اس کے پہلے پرنسپل جو تھے وہ ڈاکٹر جان گل کرسٹ تھے جن کا اصل نام جان بارتھوک ہے۔ تلخابہ شیری حفیظ جلندری کی، تلخابہ شیری شاہ نامہ اسلام، یہ سارے جو ہے مجموعے حفیظ جلندری صاحب کے ہیں۔ برج کی جمع جو ہے بروج ہے۔ برج ستارے کو کہتے ہیں، بروج ڈھیر ستاروں کو، بہت سارے ستاروں کو۔ خلاف امید، ہوپ اگینسٹ ہوپ، فٹ پاتھ کی گھات، بانو قدسیہ کی تصنیف ہے۔ سید الامراء حضرت معانی کی تصنیف ہے۔ زبان لال ہونا، گونگ ہونا، انکار، خود کلامی، ماہ تمام، یہ پروین شاکر صاحبہ کی ساری تصنیف ہیں۔ چوپال احمد ندیم قاسمی، امراء بیگم غالب کی بیوی کا نام، سفر کا جو متضاد ہے وہ ہے کبر یعنی بڑا۔ یہ آ گیا نیکسٹ کوسچن آ جائے گا۔ اہتمام حجت سے مراد ہے دلیل باقی نہ چھوڑنا، کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ تو مسجد قرطبہ جو ہے یہ بال جبرائیل میں شامل ہے۔ بال جبرائیل جو ہے علامہ اقبال کی تصنیف ہے۔ فیصل شاب مرزا ادیب صاحب کی تصنیف ہے۔ شکست کرشن چندر کی تصنیف ہے۔ لکھ نگری ممتاز مفتی کی تصنیف ہے۔ بدر منیر بے نظیر کردار سحر البیان میر حسن کی تصنیف ہے۔ مثنوی جو ہے میر حسن کی ہے۔ قصیدہ نگاری کی ابتدا مرزا سودا نے کی۔ شعر اشوب مرزا سودا کی تصنیف ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا استاد شاہ نصیر اور محمد حسین کے جو استاد ہیں وہ ابراہیم ذوق ہیں۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے جو 1903 میں تصنیف کی گئی، فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی جان گل کرسٹ کی سربراہی میں۔ نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں اور مرات العروس ان کا پہلا ناول ہے۔ مرزا رسوا امراء جان ادا کا لکھا ہوا ناول ہے اور شاہکار ناول ہے، ضرور پڑھیے گا۔
मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जलद्रम से होता है। सजादा दर जलद्रम। काया पलट जो है काया कलप, ये पलट लिखा है, काया कलप जो है ये इंतज़ार हुसैन की तसनीफ़ है। अफसाने का बाबा आदम प्रेमचंद को कहा जाता है और गज़ल का जो बाबा आदम है वो वली दक्कनी को कहा जाता है। और साहिब दीवान जो गज़ल गो हैं वो हैं अपना अमीर खुसरो। उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ ज़बानों के हिंद यूरोपी गिरोह से है। ज़बानों के ख़ानदान जो हैं वो हैं 8। ज़िक्र मीर तकी मीर की आप बीती है। फ़िराक गोरखपुरी ने गालिब को मीर से बड़ा गज़ल गो करार दिया। फ़िराक गोरखपुरी ने गालिब को मीर से बड़ा गज़ल गो करार दिया। मिर्ज़ा गालिब का इब्तदा में तखल्लुस असद था और बाद में मिर्ज़ा गालिब जो गालिब अपना उन्होंने तखल्लुस रखा। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। कलीमुद्दीन आजिज साहब का शेर है। एक मुझे शेर याद आ गया है मोहम्मद दीन तासीर का। ऐ दावर मैशर मेरा नामा अमाल न देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। तो एक और शेर मुझे याद आ गया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आए उस रूद पशेमा का पशेमा होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ़ौज की जमा जो है वो है अफवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान गालिब को नई नस्ल की इंजील करार दे सकते हैं। ये अल्फाज हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन के। मीरा जी का मौजू सुखन जो है वो इश्किया है। हसरत मोनिका सरनाम फ़ज़ल हसन। कलीमुद्दीन ने गज़ल को नीम वैशी सिनफ शायरी का कहा है। उर्दू अदब का नया दबिस्तान डॉक्टर हमीदुद्दीन की तसनीफ़ है। मीज़ान जो है वो फैज़ अहमद फैज़ का मजमू है, कलाम है। अदब इन